السلام علیکم دوستو، ہنجرا آفیشیل یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ دوستو میرا نام ہے محمد یوسف، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہنجرا آفیشیل۔ دوستو آج ہم بات کریں گے حضرت یونس علیہ السلام کے ایپیسوڈ نمبر لاسٹ کے حوالے سے۔ دوستو آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو پر وقت آسانی کے ساتھ مل سکے۔ دوستو چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، اس سے ہمیں حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو پر وقت آسانی سے ملتا رہے گا۔ دوستو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ دوستو حضرت یونس علیہ السلام کے واقعہ کا اگر بنظر بصیرت و معزز مطالعہ کیا جائے تو حسب ذیل حقائق کو واضح طور پر سامنے آ جاتے ہیں۔ قوموں کے رشد و ہدایت کے متعلق یہ سنت اللہ ہے کہ جب وہ نبی کی دعوت سے منہ موڑ کر انکار و جہود پر اصرار کرنے لگتی اور ظلم کے اشیاء و ستم شعاری کو اسوہ بنا لیتی ہیں اور نبی مایوس ہو کر ان کو عذاب کی اطلاع دے دیتا ہے تو پھر امت کے لیے صرف دو راہیں باقی رہ جاتی ہیں، یا عذاب آنے سے قبل ایمان لے آئے اور عذاب سے محفوظ ہو جائیں یا عذاب الہی کا شکار ہو جائیں۔ یہ ناممکن ہے کہ نبی کی اطلاع عذاب کے بعد وہ عذاب سے قبل ایمان بھی نہ لائیں اور عذاب سے محفوظ ہو جائیں۔ قوم نوح، قوم صالح، قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود وغیرہ ان سب ماضیہ اور اقوام سالفہ کا عظیم الشان تمدن، بلند و کی تہذیب، قہرمانہ طاقت و قوت اور پھر عذاب الہی سے ان کا یک بیک فنا ہو کر بے نام و نشان ہو جانے کی تاریخ اس حقیقت کو آشکار کرتی ہے۔ دوستو گزشتہ اقوام میں سے قوم یونس علیہ السلام کی ایک مثال ایسی ہے کہ جس نے عذاب آنے سے قبل ایمان کو قبول کر لیا اور وہ خدا کی سچی مطیع و فرما بردار ہو کر عذاب الہی سے محفوظ ہو گئی۔ کاش کے بعد میں آنے والی نسلیں اور قوم یونس علیہ السلام کے قدم پر چل کر اسی طرح عذاب الہی سے محفوظ رہ سکتی، مگر افسوس کہ ایسا نہ ہوا۔ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ عوام و خاص دونوں سے جدا رہتا ہے اور رہنا بھی چاہیے، اس لیے کہ وہ براہ راست خدا کے ساتھ شرف مخاطبت اور مکالمت رکھتے ہیں، لہذا احکام الہی کا امتثال کی وہ ذمہ داری جو ان سے وابستہ ہوتی ہے وہ دوسروں کے ساتھ نہیں ہوتی۔ بس ان کا فرض ہے کہ جو کام بھی انجام دیں وہی الہی کی روشنی میں ہونا چاہیے، خصوصاً تبلیغ دین اور پیغام حق سے متعلق تمام معاملات میں وہی الہی کے علم یقین ہی پر ان کا معاملہ معلق رہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ کسی کام میں اجلت کر گزرتے ہیں یا انتظار وحی کے بغیر کسی قول و عمل پر اقدام کر جاتے ہیں تو خواہ وہ بات کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو، ان سے اللہ تعالیٰ بہت سخت مواخذہ کرتا ہے اور اس کی صورتحال کے لیے ایسی سخت تعبیر رکھتا ہے کہ سننے والے کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ حقیقتاً انہوں نے کوئی عظیم الشان جرم کیا ہے، مگر ساتھ ہی اس کی اعانت بھی ان کے شامل حال رہتی ہے اور وہ فوراً متنبہ ہو کر اعتراف ندامت کے ساتھ عفو و تقصیر کے لیے دست بد دعا ہو جاتے ہیں اور انابت و توبہ کو وسیلہ کار بنا لیتے ہیں، جو بہت جلد خدا تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو جاتی ہے اور ان کی عزت و احترام کے ازدیاد کا باعث بن جاتی ہے۔ قرآن عزیز کے اسلوب بیان میں یہ حقیقت بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ جو اس حقیقت سے نا آشنا ہوتا ہے اس کے لیے اس قسم کے موقع سخت خلجان کا موجب ہوتی ہیں، کیونکہ ایک طرف وہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہستی کو نبی اور رسول کہہ کر اس کی مدد کر رہا ہے اور دوسری جانب یہ نظر آتا ہے کہ گویا وہ بہت بڑے جرم کا مرتکب ہے، تو وہ حیران و مضطرب ہو کر یا کجروی میں پڑ جاتا ہے یا وساوس کی تاریخ میدان میں گر جاتا ہے۔ اس لیے ازبس ضروری ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے وقائع اخبار میں ہمیشہ اس حقیقت کو پیش نظر رکھا جائے تاکہ صراط مستقیم سے پاؤں نہ ڈگمگا جائے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ خدا کے سچے نبی
اسلام کے اپنے نبی ہیں، خواہ وہ کسی علاقہ سے تعلق رکھتے ہوں، اور ان پر اس طرح ایمان لانا ضروری ہے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ لہذا اس کا یقین رکھتے ہوئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اور رسل کے سردار اور افضل البشر ہیں، کسی نبی کے مقابلہ میں آپ کی ایسی مدحت و منقبت سخت و ممنوع ہے جس سے کسی نبی کی بھی تنقیص ہوتی ہو، جیسا کہ عام طور پر میلاد کی مروجہ مجالس میں اس اہم حقیقت سے ناآشنا میلاد خوانوں کے اشعار میں یہ ممنوع طریقہ شائع ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت آسانی کے ساتھ مل سکے۔ دوستو، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔